ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى برادران اسلام، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہمارے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام کرنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان میں روزے رکھنا، قیام کرنا، تلاوت کرنا، صدقات و خیرات کرنا اور دیگر نیکیاں ہماری قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاک ہو وہ آدمی جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے، فلم یغفر لہ، پھر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بدبخت ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قل آمین، آپ آمین کہیں، فقلت آمین، تو آپ نے آمین کہا۔ جبریل علیہ السلام بد دعا کرنے والے ہیں اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اس پر آمین کہنے والے ہیں۔ کتنے بد نصیب ہیں لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، نہ روزے رکھے، نہ قیام کیا، نہ قرآن سے تعلق ہی جوڑا، نہ ہی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ سکے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف نہ کروا سکے، وہ بد نصیب ہیں۔ اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، گرمی کے باوجود، کاروبار میں جانے کے باوجود، ملازمت میں جانے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ گرمی ہے، سخت گرمی ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیا اور اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیا۔ یہ ہیں خوش نصیب افراد۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ نے اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ من قام لیلۃ القدر
ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ نے اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے، آج ان کے لیے عید کا دن ہے، آج ان کے لیے مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیا ہے، ان کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کی کبریائی بلند کرنے کے لیے، اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی بلند کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اللہ سے رمضان المبارک میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو قیام کیا ہے، جو تلاوت کی ہے، جو صدقات و خیرات کیا ہے، جو زکوٰۃ دی ہے، آج ہم اس کی مزدوری بھی اللہ سے لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہماری مزدوری یا اللہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے جنت کا اعلان فرما دے۔ حضرات، جہاں ہم عبادت میں بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائیاں بیان نہیں کرنی، کسی کا مال ناجائز طور پر نہیں کھانا، کسی کا خون نہیں بہانا ناجائز طور پر، کسی کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، صحابہ کہنے لگے جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، سامان نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصیام بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا، نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکوٰۃ لے کر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کا مال ناجائز طور پر کھایا ہوگا، کسی کا خون ناجائز طور پر بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ نمازیں بھی لے کر آیا ہے، روزے بھی لے کر آیا ہے، زکوٰۃ بھی لے کر آیا ہے، عمرے بھی لے کر آیا ہے، حج بھی لے کر آیا ہے، اور بھی دیگر نیکیاں لے کر آیا ہے، مگر جب وہ اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا، لوگ آ جائیں گے، یا اللہ یہ جو شخص ہے اس نے مجھے گالی گلوچ کی تھی، میں کمزور آدمی تھا، غریب آدمی تھا، اس نے مجھے گالی گلوچ کی تھی، میں جواب نہیں دے سکتا تھا، میں نے صبر کیا، میں نے تیرے پر معاملہ چھوڑ دیا، آج مجھے انصاف چاہیے۔ ایک اور آدمی آ جائے گا، یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارے تھے، مجھے مارا پیٹا تھا، میرا قصور کوئی نہیں تھا، بس چھوٹی سی غلطی ہو گئی، چھوٹی سی خطا ہو گئی، یہ مالدار تھا، یہ میرا صاحب تھا، اس نے مجھے تھپڑ مار مار کر میری بے عزتی کر دی۔ ایک اور شخص آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرا خون بہا دیا، ناجائز طور پر خون بہا دیا۔ ایک اور شخص آیا، یا اللہ اس نے یہ نمازی تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، میں نے یہ سرکاری ملازم تھا، میرے پاس ایک میرا جائز کام تھا، میں اس سے میٹر لگوانے کے لیے گھر میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے گیا، میں اپنے ایک جائز کام کے لیے اس کے پاس گیا، اس سے مجھ سے ناجائز رشوت وصول کی تھی، ناجائز پیسے وصول کیے تھے، اس نے میرا مال کھایا تھا ناجائز طور پر۔ اسی طرح ایک اور شخص آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرے پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، میرے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، میں نے پلاٹ بیچنے کی کوشش کی، یہ بڑا تھا،
चौधरी था, इलाके का एमपीए था, एमएनए था, इसने आकर कहा मेरा भी हिस्सा निकालो, इसका हिस्सा बनता नहीं था, मालिक मैं था, इसने मुझसे नाजायज़ तौर पर अपना हिस्सा वसूल किया, बत्ता वसूल किया, ये सब लोग आ जाएंगे। फ़यूता हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनातिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा इसकी नेकियां जो हैं इन लोगों में तकसीम कर दीजिए, इसकी नेकियां, इसकी नमाजें, इसके रोज़े, इसके उम्रे, इसकी ज़कातें, इसका सदकात व खैरात, इसका हज करना इन लोगों में तकसीम कर दो। सब उसका माल उन लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा, मगर लोग अभी बाकी होंगे। फ़इन फ़ानियत हसनातहु क़ब्ल मा यक़ज़ा अलैहि, पैसे उसकी नेकियां ख़त्म होगी, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात सब कुछ ख़त्म हो गया, लोग अभी बाकी हैं। फिर अल्लाह क्या कहेगा, उख़िज़ा मिन ख़तायाहुम, इन लोगों के गुनाह ले लो, फ़तुरिहत अलैहि, इनके गुनाह लेकर इसके सर पर डाल दो, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर इसे जहन्नम की आग में फेंक दो। ये है मुफलिस, जो नमाजें लेकर आया, रोज़े लेकर आया, ज़कात लेकर आया, मगर किसी पर जुल्म किया, उसने किसी का माल नाजायज़ तौर पर खाया, किसी की इज्जत बर्बाद कर दी। आज मीडिया का दौर है, बड़ी आसानी के साथ इज्जतें बर्बाद की जाती हैं, और फिर बाज़ औक़ात छोटी सी तरदीद आ जाती है, लेकिन कितने ही लोग उस तरदीद को नहीं सुन पाते, कितने ही लोगों की इज्जत बर्बाद हो जाती है, किसी को इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, मुसलमान की हर चीज़ दूसरे मुसलमान पर हराम है, उसका माल नाजायज़ तौर पर खाना हराम है, उसका खून नाजायज़ तौर पर बहाना हराम है, और उसकी इज्जत बर्बाद करना हराम है। हम बड़ी आसानी के साथ इज्जतों को उछालते हैं, आसानी के साथ इज्जत बर्बाद कर देते हैं, हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता, ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और बैतुल्लाह को मुखातब करके कहा, ए बैतुल्लाह, तू अल्लाह का घर है, तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा मुकाम है, मगर एक मोमन की इज्जत तुझसे ज्यादा है। तू बैतुल्लाह है, वो अब्दुल्लाह है, तू अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का बंदा है, तेरी तरफ भी तेरी निस्बत भी अल्लाह की तरफ है, उसकी भी मोमन की निस्बत भी अल्लाह की तरफ है। तू बैतुल्लाह है, वो अब्दुल्लाह है। बैतुल्लाह का कितना हम एहतराम करते हैं, बैतुल्लाह की तरफ हम टांगे नहीं करते, उसकी तरफ मुंह करके पेशाब नहीं करते, उसकी तरफ मुंह करके थूकते नहीं हैं। इतना एहतराम जो हमसे सैकड़ों मील दूर है, और जो हमारा साथी है, हमारा नमाजी भाई है, हमारा महल्लेदार है, हमारा रिश्तेदार है, जो हमारा करीब तरीन है, उसकी इज्जत बर्बाद करने में हम ज़रा देर नहीं लगाते, जिसकी इज्जत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा है। हज़रात, अपने अमाल पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाजें चली जाएं, ये ज़कात सब कुछ चला जाए, और क़यामत वाले दिन आप मुफलसों की सफ़ में शामिल हो जाएं। हलाल खाएं, हलाल, हराम से बचें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक़्त आएगा लोग इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि मैं जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से कमा रहा हूँ या हराम तरीके से कमा रहा हूँ। ये नमाजें, ये रोज़े हराम खाने वालों के, ये नमाजें कबूल नहीं होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दूर दराज का सफ़र तय करके हरम में जाता है, हरम में जाता है, लाखों रुपया खर्च करके जाता है, और रो रो कर, हाथ फैला फैला कर जो है वो अल्लाह से दुआएं कर रहा है, रो भी रहा है, परागंदा हाल भी है, सफ़र के निशानात भी उसके कपड़ों पर हैं, इसके बावजूद रो कर दुआएं कर रहा है, या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका।
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کی کمائی کا، اس کی پرورش بھی حرام کی کمائی سے ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا، اللہ اس کی عبادتیں کیسے قبول کرے گا؟ حضرات ان سب باتوں پر دھیان رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی، ہم اپنے روزوں کی، اپنی زکوٰۃ کی، اپنے صدقات و خیرات کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات دعا کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، بیماروں کے لیے بھی دعا کریں۔ میرے ماموں جان عمرے پر گئے تھے، واپسی میں جہاز میں ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ابھی بھی وہ دوحہ میں ہسپتال میں ہیں اور موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، بہت شدید بیمار ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی دیگر احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اور آج ہم بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ جو ہمارے ساتھی اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں جا چکے ہیں ان کی بخشش کی بھی دعا کریں گے، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کی بخشش کی دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اپنے معافی کی کا بھی جو ہے نا اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارا صدقات و خیرات قبول فرما، ہمارا قیام قبول فرما۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل علی محمد